کنفرم گستاخ رسول نہ ہو، آپ کسی کو قتل کرو گے، آپ قاتل ہو، آپ عاشق نہیں ہو کہ بھائی بندوق چکی اپنی خود ہی فتویٰ، خود ہی مفتی، خود ہی جناب عمر، خود ہی جج اور خود ہی قاضی، ایسے نہیں ہے. مطلب تم کہاں سے آ گئے جنہیں نماز نہیں آتی اور تم یہ فتوے دو کہ کون گستاخ رسول ہے اور کون گستاخ رسول نہیں ہے؟ یہ مذاق ہے کیا؟ خبردار خبردار، آگاہ رہو. جس طرح توہین رسالت کے حوالے سے معاملہ خطرناک ہے، اس طرح انسانی جان کے حوالے سے بھی معاملہ بڑا خطرناک ہے. 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی، تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی، تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی، تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہ آپ کہاں ہیں؟ آپ کو کیا پتا عام عوام کو کہ کیا چیز توہین پر منطبق ہوتی ہے اور کیا چیز جو ہے نا. تو فارغ بندے کا ایک ہی کام ہے کہ مرنے سے پہلے انجینئر کے خلاف ایک کلپ بنا لے. تو انہوں نے کلپ کیا بنانا تھا بھائی، سامنے آنا ہے تو کوئی علمی کنٹریبیوشن کرو. انہوں نے اپنی انتظامیہ کو دھمکیاں لگائیں کہ 295C کا پرچہ کٹوایا جائے. سیدھے 295C وہ لوگ کٹوا رہے ہیں جن کے ابوں نے چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھایا ہوا ہے، جن کے ایک ابے نے کہا کہ لوائی اعظم من لوائی محمد، قیامت کے دن میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. ہاں، بایزید بستامی نے، جو یہ کہتا تھا سبحانی سبحانی ما اعظم شأنی، میں پاک ہوں، میری شان کتنی بلند ہے. اور اس کے دفاع میں فرید الدین عطار تذکرۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں، اور خود ان کے بڑے بزرگ جنہیں یہ داتا علی حجویری کہتے ہیں، کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ یہ پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے. ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا، جب اللہ بولے گا تو اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہی ہوگا. اب ان کو کون بتائے کہ قرآن و حدیث پڑھ کے دیکھو، قیامت کے دن لواء الحمد، شفاعت کا جھنڈا ایک شخصیت کے ہاتھ میں ہوگا، جو ہمارے امام سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے، جن کی قبر مدینے میں ہے. تو اس قسم کے جن کے بزرگوں نے دعوے کیے ہوں، جاؤ بھائی ان کے مزاروں پہ کھڑے ہو کے ان کی قبروں کے اوپر 295C کٹواؤ. کشف المحجوب میں بایزید بستامی کو بچانے کی خاطر ان کے بزرگوں نے رسول اللہ کے اوپر جھوٹا الزام لگایا کہ وہ اپنے صحابی کی بیوی پہ عاشق ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس صحابی کے دل میں اس کی بیوی کی نفرت ڈال دی، اور پھر رسول اللہ نے اس کے ساتھ شادی کر لی. نعوذ باللہ. اس سے انہوں نے سکر ثابت کیا بایزید بستامی کا، اور جنید بغدادی کا صحف ثابت کرنے کے لیے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی نظر اپنی صحابی کی بیوی پہ پڑ گئی تھی، تو وہ انہیں پسند آئی. انہوں نے اپنے صحابی کو جنگ میں آگے بھیج کے قتل کروا دیا، اور بعد میں خود شادی کر لی اس عورت کے ساتھ. یعنی تورات میں ایک جھوٹا واقعہ لکھا ہوا تھا، اس کو دلیل بنا کے انہوں نے اپنے بابوں کا دفاع کیا. یعنی یہ دیکھیں، بابے اس وقت بنتے ہیں جب وہ اپنے بابوں کا دفاع کریں، جبھی بعد والے لوگ ان کو بھی بابا مانیں گے. اور یہ کتابیں آج تک چھپ رہی ہیں. پچھلے 12-13 سال سے میں نے اس کا ڈھنڈورا پیٹا ہوا ہے، اور یہ زخم میں نے ان کا کبھی صحیح نہیں ہونے دینا، میں کھرچ دیتا ہوں. یہ کینسر بنا دیا، اور اسی کینسر کی برکت سے یہ مدنی کینسر ہے. ان کے فرقے کے لوگ ان کو چھوڑ گئے کہ ہم ان بزرگوں کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ کی شان میں اس قسم کی بکواسیات کی ہوئی ہیں. اب انہوں نے نیا بہانہ گھڑ لیا ہے کہ وہ کتابیں چینج ہو گئی ہیں. اچھا، یہ تو انہوں کی نے دسیا ہے کتاباں چینج ہو گئی ہیں. وہ جیل والے بزرگاں نے، وڈے بزرگ جڑے نے، باباؤں کے بابا جی انجینئر صاحب، انہوں نے بتایا. تو انہوں 800-900 سال پتہ ہی نہیں لگا کہ کی کوڑ لکھا ہے تہاڈی کتاباں دے اندر. تہاڈے سارے بزرگاں دا علم غیب بھی فارغ ہو گیا. اور کچھ عرصہ پہلے تک یہ لوگ مناظرے کرتے تھے چشتی رسول اللہ کے اوپر، دفاع میں شتی ہاتھ کہہ کے، بونگیاں پنجابی کہتے ہیں بونگیاں. خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں.
कमीने गुलामों में से एक हूं। وہ کہنا جی خاص حالت ہی چاہتے سن. پھر میں خادم رضوی صاحب والی گل کروں گا، اوے ہلکا نہ جانو، جڑا پونکتا جے نبی تے پونکتا جے. تو بابا جی یہ تواڈے وڈے ہی پونک کے گئے جے، مالکاں نو ہی پے گئے جے تواڈے وڈے. تو یہ سب کچھ جن کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ کس منہ سے آگے ہمیں سمجھائیں گے. انہوں نے ختم نبوت کے نام کے اوپر صرف چندے بٹورے ہیں، اور ختم نبوت ٹوٹل ان کا غلام احمد قادیانی دجال کے خلاف بولنا ہے. بس ان کے اپنے ابوں کی خبر دیں، چشتی رسول اللہ کی، اشرف علی تھانوی رسول اللہ کی، نہ بھی کھوتی مر جائے گی نہ دی، منہ چھپاتے پھریں گے. تو یہ ختم نبوت نہیں، اینٹی قادیانی تحریک ہے. ختم نبوت صرف انجینئر صاحب کے پاس کاپی رائٹس ہیں. جب تک آپ چشتی رسول اللہ، اشرف علی رسول اللہ کو غلط نہیں کہتے، چھٹکارا نہیں ہے. اب نیا انہوں نے اعتراض ایک مارکیٹ میں دفاع لے کے آئے کہ جی وہ دیکھیں جی بزرگوں کی جو باتیں ہیں وہ چھوڑیں آپ، ہمارے جو عالم ہیں، جو بڑے بزرگ ہیں، وہ تو احمد رضا بریلوی صاحب ہیں، وہ تو اس طرح کی ساری باتوں کو کفریات سمجھتے ہیں، ان سے ثابت کریں. ہم نے کہا جناب رکو ذرا، صبر کرو، دکھا دیتے ہیں. تمہارے اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر لکھا ہے کہ 7 سنابل، 7 چشتیہ کے بزرگوں کی کتاب، جس طرح وہ 8 22 تھی نا، 8 بزرگوں کے حالات، یہ 7 بزرگوں کے. یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعوذ باللہ، خواب میں کسی نے دیکھا ہے. اس کتاب کے اندر بھی چشتی رسول اللہ نکل آیا. اگر اعلی حضرت کو پتا تھا کہ اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے، اس کے باوجود انہوں نے رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا، تو فارغ. ظاہر ہے کہ یہ تو بہت بڑا فتویٰ ہو جائے گا، یہ کہیں گے نہیں انہوں نے پتہ نہیں ہونا، تو پھر علم گئے فارغ. کہتے جی بزرگ دلاں دے حال جان دینے. اور آپ کو پتا ہے یہ کہتے ہیں جو مجدد ہوتا ہے نا وہ غوث وقت ہوتا ہے. تو احمد رضا بریلوی صاحب نہ صرف عالم تھے بلکہ مجدد تھے اور غوث وقت تھے. غوث کی حالت ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ اس کتاب کو رسول اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے تعریف کے اعتبار سے کہ جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اور آپ کو کہتے ہیں دلوں کے حال جانتے ہیں. حالت یہ ہے کہ یہ بوڑھے ہو جائیں نا، بغیر اینک کے پڑھ نہیں سکتے. اینک بھی انگریزوں کی بنائی ہوئی، اینک کے بغیر جو پڑھ نہ سکے وہ آپ کے دل کا حال جانیں گے. اور میں نے تو ان کو بڑا آسان سا چیلنج دیا کہ میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ میں سے مشین ڈیزائن یا میکینکس آف مٹیریل کا فارمولا لکھ کے دیتا ہوں. کوئی زندہ مردہ بابا منو پڑھ کے دس دے کہ لکھیا کیا ہے، سمجھانا تے چھڑ دیو، اے دس دے کہ لکھیا کیا ہے، اتو ویک کے پڑھ دے، میں زبرہ دینا بھی پا دیاں گا. ٹائم قیامت تک جے دلاں دے حال جان لیندے نے. تو میں نے بار بار کہا تھا کہ منو نہ چھیڑو، منو چھیڑو گے میں تواڈے اینڈلس نو پکڑاں گا، منڈو پھڑاں گا تانوں. میں وہ نہیں ہوں کہ جو یہ آپ لوگ تماشے لگاتے ہیں کہ کہیں دھرنا دیا تو دبک کے لوگ پیچھے بیٹھ کے. نہ، میں چلدی پھردی 302 جائے میں ٹھوک دیاں گا جی منجی. جس نے بھی میرے اوتے جھوٹا الزام لایا وہ بچے گا نہیں. اور الزام لگانے والوں کا اپنا آپ سٹیٹس دیکھیں. مجھے بتائیں، ہماری ایک کال کے اوپر ہزاروں لوگ پاکستان میں کسی بھی شہر پہ جمع ہو سکتے ہیں اللہ کے فضل سے، لیکن ہم نے کبھی اس قسم کی ذلیل حرکت نہیں کی ہے. جن کے پاس علمی دلائل ختم ہو جائے نا پھر وہ مرنے مارنے کے اوپر اتر آتے ہیں. دفعہ تو یہ مرڈر اٹیمپٹ کروا چکے ہیں میرے اوپر، اور حالت یہ ہے کہ وہ آنے سے پہلے اپنے آپ کو غازی اور شہید لکھتے ہیں، یہاں آ کے معافیا مانگتے ہیں. اسی ٹائم سارا عشق رسول فارغ ہو جاتا جی. ہاں جی، اور میں تمہیں دساں انہاں دے جتنے وڈے جے نا ہن تک سارے نے رحم دی اپیلاں کیتیاں ہوئی ہیں جے. ممتاز قادری تک انہیں بھی صدر اگے رحم دی اپیل کیتی سی. جناب جی بڑا چنگا کام کیتا تے رحم کیوں مانگ دے ہو؟ پھر پہلے لکھ دو جناب اسی پھندے چم لواں گے، بعد رحم دی اپیلاں کر دو. ان کو سمجھ آ جاتی ہے سب کچھ ڈھکوسلا ہے، جھوٹ، ایلوژن میں ان کی زندگی گزر رہی ہے.
تو اس قسم کی ذلیل حرکتیں اگر ہم نے کرنی ہو نا تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں علمی اختلاف کو آپ علمی رکھیں، اور تم لوگ تو ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہو، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کی مسجد میں چندہ دینے کے قائل نہیں ہو. ہم تمہیں چندے بھی دیں، نمازیں بھی تمہارے پیچھے پڑھیں، کوئی مسجد بھی الگ نہ بنائیں، پھر بھی ہم سے تکلیف ہے. جس امت کی یہ حالت ہو کہ اس کی اکثریت کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یعنی بریلوی کہتے ہیں، وہاں اتحاد امت کہاں سے ہونا ہے مجھے بتائیں آپ، جب تک کہ ان کی بیماری دور نہ کی جائے. اور ادھر سعودیہ دے جڑے وڈے امام جو انہوں نے فتوی دیتے ہیں بریلوی پیچھے نماز نہیں ہوتی، دو ہی کو جے. اور الحمدللہ میری نفرت میں اکٹھے ہیں، اور جب میں یہ بات کرتا ہوں کہتے ہیں جی وہ غلام احمد قادیانی بھی یہی کچھ کہتا سی. نہ سرکار، غلام احمد قادیانی دجال جب یہ کہتا تھا نا تو ساتھ وہ یہ کہتا تھا تم لوگ کافر ہو اور صرف میں مسلمان ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ تم بھی مسلمان ہو، میں بھی مسلمان ہوں، لیکن تم ایک دوسرے کو کافر کہتے ہو، تم قادیانی کے راستے کے اوپر چل رہے ہو. حسام الحرمین میں احمد بریلوی نے 4 علماء دیوبند اور 5 غلام احمد قادیانی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا اور کہا کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے اور یہ سب کے سب مرتد ہیں. یعنی وہ 4 علماء دیوبند کے کفر میں شک کرنے والے کروڑوں دیوبندیوں کو کافر ڈکلیئر کر گئے، اور آپ کے یہ جو باپا جانی ہے نا، بڑی مسکین سی شکل بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور جن کو ہماری ایجنسیاں کہتی ہیں سب سے پر امن جماعت ہے، ان کے سلیبس میں یہ کتاب ہے. وہ کہتے ہیں میرا مرید ہی وہ ہے جو اس کتاب کے اوپر ایمان لائے. ہاں جی لکھا ہے کہ سارے فارغ جے. وہابیوں نے لکھا ہے چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ، یہ شیطان لعین ابلیس کے پیروکار ہیں، جس طرح روافض شیطان اطاق کے پیروکار ہیں. پھر اس کے جواب میں جب المحند علی المفند لکھی نا علماء دیوبند نے، انہوں نے جناب پھر پھٹے چکے. انہوں نے کتاب کا نام رکھا کہ المحند ہند کی تلوار علی المفند، ایک پاگل سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر. بابا کی نو کیا احمد بریلوی نو، اور کہا کہ یہ اور اس کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوئے ہیں. جس طرح کے شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء کے اوپر، تو کو 14ویں صدی دے مولویاں نو انہوں نے نبیوں دی جگہ رکھا جائے، اور رضی اللہ عنہم، اور مخالفین کو شیاطین. ظاہر ہے کہ انبیاء کے اوپر تو کافر شیاطین چڑھنے کی کوشش کرتے تھے نا، مسلمان شیاطین تو نہیں چڑھتے تھے. تکفیر کر دی. اور اسی المحند میں آگے جا کے لکھا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب اور ان کی پوری جماعت جو ہے نا، یہ ایک خوارج کی جماعت ہے. وہابیوں نے فارغ کرتا انہوں نے، اہل حدیثاں نے. کام ختم. پھر جو اعلیٰ حضرت نے ماشاء اللہ تعالی اپنے علمی موتی چاڑے نے نا احکام شریعت کے اندر، احکام شریعت میں اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ یہ جو وہابی ہیں، دیوبندی اور اہل حدیث اور شیعہ اور قادیانی، سارے نے اکٹھا لکھا، ان کی قربانی جو یہ ذبیحہ کرتے ہیں وہ حلال ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ وہابی ہوں، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ اور قادیانی کافروں کو ساتھ ذکر کیا. کہا یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں ذبیحہ مردار رہے گا، اور یہ سب کے سب مرتد ہیں، یعنی واجب القتل. نعوذ باللہ. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. یعنی اعلیٰ حضرت وہابیوں کو، دیوبندیوں کو، اہل حدیث کو، شیعہ کو قادیانیوں کی طرح مانتے تھے اور یہود و نصارہ سے بدتر سمجھتے تھے. پھر ملفوظات اعلیٰ حضرت کی پہلی جلد میں جو ان کے اپنے بیٹے نے جمع کی، اور وہ ساری انہوں نے خود پڑھی ہوئی ہے، اس سے بھاگ بھی نہیں سکتے. اعلیٰ حضرت نے اس کے اینڈ پہ ایک ربائی لکھی ہے، وہ ہم ساتھ اٹیچ کریں گے اسی کے اندر، کہ بڑا چنگا کام کیتا ہے میرے پتر نے. اس میں ان سے سوال ہوا کہ یہ بتائیں کہ یہ جو وہابی ہیں ان کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اور وہابی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دیوبند اور اہل حدیث کو. تو انہوں نے جواب میں کہا کہ کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے. سیدھا کافر لفظ
ایک کہنا نہیں کافر لفظ دکھاؤ، اے لکھے ہے جی. پوچھا ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ان کی نہ نماز ہے، نہ جماعت ہے. وہ کہتے ہیں نہ دی اپنی نہیں ہوندی، آپ نے کیوں ان کے پیچھے پڑھنی ہے؟ اور پوچھا گیا پھر تیسرا سوال کہ اذان کا جواب دے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا اذان بھی ان کی نماز کی طرح باطل ہی ہے. ظاہر ہے جن کی نماز ہی نہیں ہو رہی ان کی اذان کیا. البتہ جب اللہ کا نام آ جائے تو آپ عز و جل اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں تو بس یہ کر لیں، باقی کچھ بھی نہیں. اندازہ کریں یہ ان لوگوں کا سٹیٹس ہے جو ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کرتے ہیں اور چڑھ دوڑے ہیں میرے اوپر. میں پہلے کہ میرے اللہ آئیو، میں لا کے ہاتھ چڑھا چڑھنی ہے نا تہاڈی عزتاں، اور آؤٹ آف کانٹیکسٹ میرے کلپ کاٹتے ہیں. مجھے بتائیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپ اگر آپ قرآن سے بھی کاٹیں نا تو کفریات بن جائیں گی. مثلا قرآن میں لکھا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، سورہ النساء کے اندر. آپ قرآن کے آگے چیخیں کہ یہ تیری آیت ہے، قرآن اس کو اپنی آیت ماننے سے انکار کر دے گا اگرچہ یہ قرآن کی آیت ہے. کیوں؟ قرآن کہے گا کہ میں نے یہ لفظ اس لیے نہیں بولا تھا کہ تم اس کے منہ میں اپنا لقمہ ڈالو، یہ پوری آیت پڑھو. پوری آیت ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب بھی نہ جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو، کیونکہ اس وقت تمہیں ہوش نہیں ہوگی، تم الٹی گفتگو بھی کر سکتے ہو. یہ اس زمانے کی بات ہے جب شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی. اگرچہ یہ قرآن کی آیت کا ٹکڑا ہے لیکن میں دعوے سے کہوں گا یہ قرآن کی آیت نہیں ہے جب تک پوری آیت نہ ہو. اسی طریقے سے اگرچہ قرآن میں لکھا ہے ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے اور عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. لیکن قرآن کہے گا یہ میری آیت نہیں ہے. میں لاکھ بتاؤں کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 میں لکھا ہوا ہے، قرآن کہے گا لکھا ہوا ہے، لیکن میں اس کو اپنی آیت نہیں مانتا. میں نے اس لیے لکھا تھا کہ تم اس میں سے یہ ٹکڑا کاٹو. میں نے تو کہا تھا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ ہے اور اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم. بات سمجھ آ گئی؟ لہذا میرا 5 سیکنڈ کا کلپ، 10 سیکنڈ کا کلپ، 20 سیکنڈ کا کلپ وہ میرا کلپ نہیں ہے، اگرچہ میں ہی بول رہا ہوں. جس طرح کے قرآن کی آیات نہیں، اگرچہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے، کیونکہ اس مقصد کے لیے تو ہے ہی نہیں ہے. اور اللہ کے فضل سے درخت اپنے پھل سے پہچانے جاتے ہیں. ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے کبھی کسی عالم دین کی چھوٹی سی ویڈیو کاٹ کے اپنا لقمہ اس کے منہ میں ڈالا ہے؟ کبھی آپ کے علم میں آیا ہے؟ اور میرے جیسا ذہین بندہ جنہیں نہ پچھلے چھوڑے نہ اگلے، میں یہ کرنے پہ آؤں تو میں کیا کچھ نہیں کر سکتا. لیکن ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے. ہم روٹی نہیں کھا رہے اس دین سے، اپنی جیب سے لگا رہے ہیں. انہوں نے اپنے ٹھیے بنائے ہوئے ہیں، وہ چلانے کے لیے انہوں نے یہ سارے کرتوت شروع کیے ہیں، اور یہ ان کی علمی شکست ہے. لوگ کہتے ہیں علی بھائی کلپ پہنچ گیا. میں اس سے پہلا سوال کرتا ہوں کہ یہ جو کلپ پہنچا ہے نا، جس نے بھیجا اسے کو پوری ویڈیو بھیجو، اور ٹائم قیامت تک کی. آج تک کسی نے پوری ویڈیو نیچے کڈی، کیونکہ اس کے پاس بھی کلپ آیا ہوتا ہے. تو جس نے پہلی دفعہ کاٹا تھا اسے اللہ کا خوف نہیں آیا کہ یہ کیا کر رہا ہے وہ، اور مولویوں کو نہیں آتا خوف. ایک چور بھی مسجد میں چوری کرتے ہوئے ڈرتا ہے، لیکن مولوی اس مسجد میں مردے کو جس چرپائی پہ غسل دیا جاتا ہے نا، اس پہ بھی منہ کالا کر لیتا ہے، جس چرپائی کو ایک عام آدمی دور سے دیکھ کے ڈر جائے. مولوی کا خوف اترا ہوا ہے، اصل میں اس کے اوپر مور لگی ہوئی ہے. یہ کلپ چھوٹے چھوٹے کاٹ کے اور اس سے نکالتے کیا ہے؟ یعنی میرے حوصلے پست کریں گے؟ نہیں. میں تو پھر اب یہ میں کئی دفعہ جواب دے چکا ہوں، میں پھر بولوں گا اس کے اوپر. تمہارے پلے کوئی شہر رہ جائے گی؟ دیکھو میں نے سٹارٹ ہی تمہارے بابوں سے کیا ہے. میں بابے نیچے چھڈنے، ہاں ایسے نہیں رکھنا، ہینڈلز ضرور پکڑاں گا. جن کی جائز شیطانی نہیں کہتا، روحانی اولاد ہو تم لوگ، بڑے کلپریٹس کو پکڑوں گا.
جنہوں نے اس قسم کی اولادیں پیچھے چھوڑی ہیں کہ آج وہ اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کو چھپانے کے لیے لوگوں کے اوپر جھوٹے الزام لگاتے ہیں. اور ظالموں، تم لوگوں نے چندے بٹورے ہیں رسول اللہ کے نام کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عزتیں ویل کی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، سواریاں سوار کی مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کے، لیکن پھینکی کہاں؟ دیوبند شریف، بریلی شریف، اجمیر شریف، بغداد شریف. لیکن ہوں آ گیا جہلم شریف. سرکار پہلے تو میں کہنا تھا نا انجینئر، ہوں صرف جہلم کہہ دیا کرو. ہاں بس. اور یہ بھی انہوں نے خود مشہور کیا، میں نے کبھی اپنے نام کے ساتھ جہلمی نہیں لکھا. ہاں، یہ نسبت لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں قرآن و سنت نے جس نسبت کا پابند کیا ہے نا، وہ آپ کے قبیلے کی نسبت ہے، جو سورۃ الحجرات میں ہے کہ ہم نے تمہیں قبائل اور خاندانوں میں بانٹا ہے تاکہ تمہاری پہچان ہو. اسی لیے صحابہ کرام اپنے قبیلوں کے نام لگاتے تھے. سب سے پہلے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے نام کے ساتھ ہاشمی لکھا جاتا ہے. بنو ہاشم آپ کا قبیلہ تھا. ابو موسیٰ اشعری، اشعری قبیلے کی نسبت ہے. ابو ذر غفاری، غفاری قبیلے کی نسبت ہے. اسی طریقے سے میں مرزا لگاتا ہوں مغل ہونے کی وجہ سے. یہ تو ہمیں قرآن و سنت نے بتایا. لیکن شہروں کی نسبت کے اوپر اپنے آپ کو بانٹنا اور اس طرح کی تفریق، اس کو میں درست نہیں سمجھتا. حرام نہیں، لیکن پریفریبل ہے کہ نہیں. لیکن انہوں نے جان بوجھ کے لکھنا شروع کیا اور اس چیز کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی. رزلٹ یہ نکلا ہے کہ ان کا اپنا ستیہ ناش ہو گیا. جو بندہ ایک دفعہ دیکھ لیتا ہے نا پوری بات، وہ پھر ان کے ساتھ نہیں رہتا کہ کتنے جھوٹے ہیں یہ لوگ. اب اس میں انہوں نے جناب لکھا ہے کہ جی مرزا جیلمی اولیاء جو ان کے اولیاء، ان کے فرقے کے اولیاء، ظاہر ہے کہ بریلویوں کے اولیاء جو ہیں دیوبندیوں کے نزدیک مشرک، اور دیوبندیوں کے اولیاء بریلویوں کے نزدیک گستاخ رسول. صحابہ کرام سے لے کر اللہ رسول پر حملہ آور ہے. اللہ رسول پہ حملہ آور ہے. حملہ آور تم لوگ ہوئے ہو جو چندے کھا رہے ہو، نام بیچ بیچ کے کھا رہے ہو. قانون نافذ کرنے والے ادارے کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس کے گستاخانہ بیان نیٹ پر موجود ہے. یہ جنمیوں والا کام ہے نا، جھوٹا الزام لگانا کسی کے اوپر. اس سے بڑا اور کیا کام ہو سکتا ہے؟ اور ایک مسلمان کو ونریبل کرنا. خود ان کی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ان کے بڑے مفتی کی ویڈیو موجود ہے کہ اگر کسی شخص کی بات میں 100 میں سے 99 مطلب کفر کے نکلتے ہو نا، اور ایک مطلب اسلام کا نکلتا ہو، تو مفتی پر واجب ہے کہ وہ اس ایک کا خیال رکھتے ہوئے اس سے فتوی کفر ہٹا لے اور اسے مسلمان سمجھے. جب تک کوئی کنفرم گستاخ رسول نہ ہو، آپ کسی کو قتل کرو گے، آپ قاتل ہو، آپ عاشق نہیں ہو کہ بھائی بندوق چکی اپنی خود ہی فتویٰ، خود ہی مفتی، خود ہی جناب عمر، خود ہی جج اور خود ہی قاضی. ایسے نہیں ہے. مطلب تم کہاں سے آ گئے جنہیں نماز نہیں آتی اور تم یہ فتوے دو کہ کون گستاخ رسول ہے اور کون گستاخ رسول نہیں ہے؟ یہ مذاق ہے کیا؟ خبردار، خبردار، آگاہ رہو. جس طرح توہین رسالت کے حوالے سے معاملہ خطرناک ہے، اس طرح انسانی جان کے حوالے سے بھی معاملہ بڑا خطرناک ہے. 100 وجوہات کفر ہو کسی بندے کی تعویل میں، ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے، اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. 100 وجوہات کفر ہو کسی بندے کی تعویل میں، ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے، اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. 100 وجوہات کفر ہو کسی بندے کی تعویل میں، ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے، اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہ آپ کہاں ہیں؟ آپ کو کیا پتا عام عوام کو کہ کیا چیز توہین پر منطبق ہوتی ہے اور کیا چیز جو ہے نا نہیں ہوتی. بس ساتھ یہ لکھنا بھول گئے تھے سوائے انجینئر صاحب کے کہ جن کی بات 100% بھی اسلام کے مطابق ہونا، آپ نے پھر بھی فتویٰ کفر کا لگانا ہے. یہ ان کی فقہ کی بنیادی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور ہماری باری آئی ہے تو یہ سب کچھ بھول جاتے ہیں، اپنی طرف سے معاملات کو لے کے چلتے ہیں. لیکن ان کو بھی رام نہیں نہ آتا. کھورک تینوں لگی رہتی ہے. تو میرا کام یہ ہے کہ میں کھورک اتاروں اور فائدہ ہوتا ہے. دیکھیں الحمدللہ ایک مہینے میں ہمارے 30 سے 40 ہزار سبسکرائبرز ایڈ ہوتے ہیں. اس ریشو سے ذرا کیلکولیٹ کریں تو اگر میں نے 2 سال پہلے کوئی جواب ریکارڈ کرایا نا، تو اس جواب کے بعد بھی تقریباً 6 لاکھ کے قریب لوگ ہمارے اس چینل کے ساتھ اٹیچ ہو چکے ہیں. تو ان کے لیے تو یہ پہلی دفعہ بیان ہو رہا ہے نا. اگرچہ پرانی ویڈیوز ہیں لیکن ضروری تو نہیں انہوں نے دیکھی ہو. اچھا جی، لکھتے ہیں یہ گستاخیاں قرآن و حدیث کے سری منافی ہیں، نیز
ایک قرآن و حدیث دے کہ کہ قرآن و حدیث نہ لینا دینا ہے. لکھو کہ بابوں کی کتابوں کے منافی ہیں. چشتی رسول اللہ پارٹی دا کہ لینا دینا قرآن و حدیث نال. نیز ان بیانات کی وجہ سے مسلمانوں میں نہایت اشتعال پیدا ہو چکا ہے. اللہ دے بندیو تواڈے بابیاں نے جڑے کام پائے نے انہاں دی وجہ نال ساڈے لاکھوں سٹوڈنٹس میں اشتعال پیدا ہوا ہے, لیکن انہوں نے تو جا کے کوئی کسی مسجد میں کسی مولوی کوئی پٹائی نہیں کی ہے, جا کے نہ کسی کے اوپر کوئی مقدمہ کیا ہے. اور میرا تو اشتعال ٹھنڈا ہی نہیں ہوتا. ہاں, لہذا قانون نافذ کرنے والے اداروں سے درخواست ہے کہ وہ اس گستاخ رسول اور کھلے اسلام کے دشمن, اسلام نہیں سرکار, تواڈے فرقے دا دشمن اسلام دا تواڈے نال کی لینا دینا. ہاں, تسی تو باقی سارے فرقے نو کافر سمجھ دو. اسلام کہیں لکھا ہے کسی مسجد میں یہ اسلام کی مسجد ہے؟ جو اپنے آپ کو مسلم نہ کہیں, اسلام کا نام نہ یوز کریں, مسلمان نہ کہیں, اپنے آپ کو بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کی تفریق میں بانٹے ہوئے, ان کو زیب دیتا ہے اسلام کا نام لیں. اسلام دشمن شخص کو بلا تاخیر گرفتار کر کے سزائے موت دلوائی جائے. موت تے میں تواڈے پچھلے اگلے نو دے دیتی ہے علمی طور تے. ہاں, میں نے اپنی تبھی موت مر جانا ہے انشاءاللہ تعالی. شہادت کے ذریعے مروں یا اپنا ٹائم جو اللہ نے لکھا ہے وہ تو مقرر کے اوپر آنا ہی آنا ہے. تواڈے جو کام پینا سی وہ پی گیا جائے. ہاں, نیز اس فسادی کے پاکستان سے فرار ہونے پر فوری پابندی لگائی جائے. سرکار میں تو فرار نہیں ہونا, میں تو فرار کراتا ہے, میں فرار ہونا جے. اچھا, یہ اس طرح کی باتیں کر کے نا ترغیب دلاتے نا اتوں نکلے نہ, میں نہیں نکلنا. ہاں, نہ. ہاں, میں کیوں نکلنا ہے؟ نکلتے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے باہر کے ملکوں میں جا کے چندے بٹورنے ہوتے ہیں محفل نعت کے ذریعے یا قوالیاں گا کے یا عرس کروا کے. پیروں سارے پیر ان کو بلاتے ہیں, ان کو مولویوں کو. اس کے بعد اس نے لکھا ہے علماء اور مشائخ اور دینی حلقوں سے درخواست ہے کہ وہ اس فتنے کی سرکوبی کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھائیں. پورے پمفلٹ پہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ علماء سے درخواست ہے کہ اس کے فتنے کا علمی رد کریں قرآن و حدیث کی روشنی میں. اس کا مطلب ہے انہیں پتہ ہے کہ ساڑھے پلے شاہی کوئی نہیں. ہاں, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. اور اینڈ پہ انہوں نے اپنے رابطہ نمبر دیے میں